کون ولایت رکھتا ہے؟ اس کے بعد یہ سوال پیش آتا ہے کہ میں اور آپ ولایت رکھتے ہیں یا نہیں؟ ممکن ہے میں اور آپ ولایت رکھتے ہوں، لیکن کیا مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ ولایت رکھتا ہے یا نہیں؟ آج یہ سوال اور بھی زیادہ سنگین ہو چکا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، مگر دل آہستہ آہستہ دشمن کے قبضے میں جاتا جا رہا ہے۔ آج ولایت صرف تلوار اور میدان جنگ سے نہیں آزمائی جاتی، بلکہ اسکرین سے، ٹرینڈ سے، فیشن سے اور خوف سے آزمائی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں یہ سوال کہ کون ولایت رکھتا ہے صرف ایک دینی سوال نہیں رہا، بلکہ ایک وجودی سوال بن چکا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا یہ دونوں یعنی فرد اور معاشرہ ایک ہی نہیں ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے جی ہاں۔ اگر ایک عضو از خود سالم ہو تو اس ایک عضو کے سالم ہونے کے اولاً تو یہ معنی نہیں ہوں گے کہ پورا بدن سالم ہے، اور ثانیاً یہ کہ اگر ایک سالم عضو ایک غیر سالم بدن میں ہو تو وہ ایک سالم عضو کی تمام خوبیوں کا مالک نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا معاشرہ بظاہر زندہ ہے، بازار آباد ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، سوشل میڈیا متحرک ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا یہ جسم صاحب ولایت ہے یا صرف سانس لیتا ہوا ایک کمزور ڈھانچہ؟ کیونکہ بہت ممکن ہے کہ کوئی نوجوان نماز پڑھتا ہو، حلال و حرام کا خیال رکھتا ہو، لیکن جب وہ ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہا ہو جہاں ظلم کو پالیسی کہا جاتا ہو، جھوٹ کو اسمارٹنس اور بے حیائی کو آزادی، تو اس ایک فرد کی ولایت بھی مسلسل دباؤ میں رہتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت رکھنے والا انسان کیسا ہوتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے یہ جان سکیں کہ کیا میں اور آپ ولایت کے حامل ہیں یا نہیں۔ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم ولایت رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی ولایت کا حامل ہو سکے۔ اس میں کوئی معنی نہیں کہ ایک بے ولایت معاشرے میں ولایت رکھنے والا انسان پایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، بہت تکلیف دہ ہے اور بہت ذمہ داری والا راستہ ہے۔ اب ذرا اس مسئلے پر غور کریں، کیا صرف خود ولایت کا حامل ہو جانا کافی ہے؟ کیا بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں خود نیک ہوں چاہے میرا معاشرہ بگڑ جائے؟ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میں خود ٹھیک ہوں، معاشرہ جائے جہنم میں، لیکن یہ سوچ خود ولایت کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ آج اگر ہم خاموش رہیں تو کل ہمارے بچے سوال کریں گے آپ نے حق دیکھا مگر بولے کیوں نہیں؟ اگر کوئی شخص خود ولایت کا حامل ہو لیکن ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارے جو بے ولایت ہو اور وہ اس بگاڑ پر بے حس رہے، تو کیا یہ بے حسی اس کی اپنی ولایت کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہر مسلمان مرد اور عورت کو، اور خاص طور پر مسلمان نوجوانوں کو سوچنا چاہیے۔ آج کا مسلمان نوجوان صرف بندوق کے دہانے پر نہیں کھڑا، وہ فحش کانٹینٹ کے سامنے کھڑا ہے، رشوت کے سسٹم کے سامنے کھڑا ہے، ناانصافی کے اداروں کے سامنے کھڑا ہے، اور سچ بولنے کی قیمت کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی امتحان ولایت ہے۔ اب آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ولایت کا اصل مطلب کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہم السلام کا نام آئے تو آنکھیں نم ہو جائیں، زبان سے سلام نکل آئے اور دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ بے شک یہ سب لازم ہے، اہل بیت سے محبت فرض ہے، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ان کے مصائب پر آنسو بہانا اجر کا باعث ہے، لیکن یہ سب ولایت نہیں ہے، یہ ولایت کا صرف ایک حصہ ہے۔ آج بہت سے لوگ مجلس میں روتے ہیں لیکن دفتر میں رشوت لیتے ہیں، آج بہت سے لوگ جلوس میں نعرے لگاتے ہیں لیکن کمزور کا حق کھاتے ہیں۔ یہ تضاد ولایت کو کمزور کر دیتا ہے۔ سچی ولایت یہ ہے کہ انسان ولی کو پہچانے، ولی کی فکر کو سمجھے، ولی کے عمل کو اپنائے اور اپنی زندگی کو اس کے راستے کے مطابق ڈھالے۔ ولی کی دوستی اس کی دوستی ہو، ولی کی دشمنی اس کی دشمنی ہو، ولی کا جہاد اس کا جہاد ہو، اور ولی کی صف اس کی صف ہو۔ اگر آج علی زندہ ہوتے تو وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے، کرپٹ نظام کے خلاف ہوتے، جعلی مذہب فروشوں کے خلاف ہوتے اور خاموش تماشائیوں سے ناراض ہوتے۔ بس جو شخص آج ظلم کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے اور حق کے سامنے مصلحت کر لے، وہ چاہے زبان سے 1000 بار علی کا نام لے، ولایت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو اہل عمل ہے وہ ہمارا دوست ہے،
اور جو اہل عمل نہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ آج ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ماضی پر فخر کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ آج کے باطل کے سامنے کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ کربلا صرف 61 ہجری میں نہیں تھی، کربلا آج بھی ہے، کبھی عدالت میں، کبھی میڈیا میں، کبھی بازار میں، کبھی سیاست میں، اور ہر دور میں سوال وہی ہے، تم کس کے ساتھ ہو؟